السلام علیکم ناظرین، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو قوالی ٹرانسمیشن ہر جمعرات کی طرح ہم اس دفعہ بھی آپ کے ساتھ ایک اچھی پریزنٹیشن لے کر آتے ہیں کہ آپ محظوظ ہوں اور قوالی کو جو کمیونٹی قوالی کو پسند کرتی ہے، جن کو قوالی اور وہ جو صوفیانہ شاعری ہے، جو صوفی کے اظہار کا ایک انداز ہے، اور اسی طرح عام شاعر تھوڑا سا ہٹ کے جو صوفیزم کی بات کرتا ہے، پیار کی بات کرتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے، دلوں پر مرہم رکھتا ہے، دلوں میں سافٹ کارنر پیدا کرتا ہے، پولائٹلی بات کرتا ہے اور سکون کو عام کرتا ہے، دوسروں کو پیار بانٹتا ہے۔ اور یہ ایک انداز ہے کہ اشعار، وہ جو صوفیانہ شاعر ہوتے ہیں، جو صوفیانہ پوئٹری ہوتی ہے، اس کو سن کر دل کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت اور دل و دماغ کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیفیت وہی شخص بتا سکتا ہے جو اس کو محسوس کرتا ہے۔ لذت کا انداز جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں موسیقی اچھی لگتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں شاعری اچھی لگتی ہے، وہ ہوتے ہیں جنہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، جنہیں مشاغل کا شوق ہوتا ہے، جو مختلف انداز کے اپنے نئے طریقوں سے اپنے ذہنی و جسمانی وہ سرگرمیوں کو اختیار کرتے ہیں اور ان سرگرمیوں کے ذریعے اپنے تفریح کا سامان۔ لیکن یہ قوالی جو صوفیانہ انداز ہے، قوالی بہت پرانی، اس کی تاریخ بہت پرانی، کئی سو برس پرانی ہے، اور امیر خسرو کی جو انداز ہے، ان کی جو انسٹرومنٹ ہے ان قوالیوں کو بنانا، پھر شاعری، پھر وہ اس کو ایک نئی جہت دینا، یہ امیر خسرو کا کلام اور امیر خسرو کی فن جو ایک قوالی ہے، اس میں ایک نئی جہت پیدا کرنا۔ تو یہاں پر درباری قوال حضرات، وہ بھی دربار کے رنگ میں اس طرح بس جاتے ہیں کہ ان کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے، اور انداز وہی ہے۔ یہ درباری قوال ہر جمعرات کو امیر بالا پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آستانہ عالیہ پر یعنی یہ اپنی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو محظوظ کرتے ہیں، اور لوگ کھنچے آتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں ان شاعری کو۔ لیکن یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک اور ان سے وابستہ وہ تمام انبیاء کرام، صوفی اکرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، ان سب کو انٹریکٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ لوگ ان الفاظ کو سن کر، اس شاعری کو سن کر کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ان کے اندر وہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ وہ ایک، اگر آپ کلام سنیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ موڑ مرندہ مینو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندا۔ اب یہ ایک انداز ہے، اور اسی میں اگر آپ یہ دیکھیں آتش لائی ہے یا دادی یا ڈاڈی عشق آتش لائی ہے، او یار سن او دو سن لگ گئی بے اختیاری۔ اب یہاں پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، اور یہ ضروری نہیں، کسی کی باؤنڈنگ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے اوپر اپنی اپنی چیز کو تھوپے، اور انسان آزاد دوسروں کے ساتھ جڑا نہیں رہ سکتا، وہ بیزاری اس میں پائی جاتی ہے، وہ ایک تصویر کے ایک رخ تک نہیں رہتا، وہ نئی طرف جاتا ہے، اور وہ نئے تخیلات، نئے طریقہ کار، نئے انداز فکر کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ قوالی انسانوں کے دلوں اور دماغ کو جوڑنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ اس حالات میں جہاں نفس نفسی کا عالم ہے اور اخلاقی قدریں ویسے ہی ناپید ہو چکی ہیں، نیکی ناپید ہو چکی ہے، اور زبردستی اور جو حالات ہیں کہ عوام کے اوپر حکمرانی کرنے کا ایک انداز کہ ان کو ہر وقت ان کی سوچوں پر غلام اور پہرا بٹھائے رکھنا، اس کے باوجود انسان جڑا ہوا ہے اللہ والوں کے ساتھ، اور ان اللہ والوں کے آستانوں پر، ان اللہ والوں کی درگاہوں پر ہمیشہ انسان کو سکون ملتا رہا ہے اور ملتا رہے۔ صوفیانہ کلام لکھنے والا، صوفیانہ کلام کو گانے والا، یہ دونوں میں ربط ہے، اور ایسے نہیں دل و دماغ پر اس خطے کی عوام کے پر حکمرانی کرتے رہے۔ یہ اللہ والے، ان کی خدمات، ان کی سروسز اور انہیں جو پروٹوکول حاصل ہے، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، نہ کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو، نہ پولیٹیشین کو، نہ کسی اور کو۔ یہ صرف اللہ والوں جنہیں اللہ چن لیتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ یہ اہمیت دے دیتا ہے، یہ فضیلت دے جاتا ہے،
وہ جو وہی سے اس کے اصل وارث ہے اور وہ دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں ہے، بڑے عرصے سے ہے۔ اس خطے پر کئی سالوں سے اگر آپ دیکھیں تو صدیاں بیت گئی، لیکن ان آستانوں پر لوگوں کے آنے کی کمی واقع نہیں۔ لوگ آج بھی کھنچے چلے آتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں۔ وہ جو صوفی حضرات ہیں، وہ جو شاعر حضرات ہیں جو درباری قوال بننا بھی کوئی آسان کام نہیں، اس میں بڑی مشقت ہے، اور قوال مسلسل اس طرح لوگوں کو اپنی طرف جو مائل کرتے ہیں، اپنے طرز جو ان کے اندر ایک فنکارانہ صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑی مشق ہے۔ ہر درباری قوال ہر جگہ نہیں اس طرح اس کا جو عام قوال ہے اس سے اس کا آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اور یہ قوال دربار کو جب اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پوری محبت اور خلوص اور اس احترام کو بھی مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور پھر شاعری کے ساتھ